خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام علماء کرام اور محترم دوستوں اور بزرگوں اور خاص کر کے یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں، مولانا وسیم صاحب آپ کا نام ہے، مولانا سلیم صاحب جی، مولانا سعید صاحب اور مولانا وسیم صاحب اور مولانا حذیفہ صاحب اور مولانا غلام رسول صاحب اور بھی دیگر علماء کرام، آمین کہو. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. پھر آمین کہو. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور پورا مجمع اس پر آمین کہے. اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو ایک سوال اور جواب، انشاءاللہ بات نہیں کرنا، حالات کے اعتبار سے ایک سوال اور اس کا ایک جواب. لیکن پہلے بتاؤ بھائی جواب پر کون کون عمل کریں گے؟ انشاءاللہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. بولو اچھے دن کب آئیں گے؟ بہت لمبے زمانے سے سنتے تھے اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، لیکن اچھے دن آئے نہیں. تو کب آئیں گے؟ میرے پیارو آج کل کے جو حالات ہیں نا، پوری دنیا کے جو حالات ہیں، یہ کورونا والی بیماری طوفان مچا رہی ہے. پھر وہ چکن گنیا، پھر ڈینگو، پھر آسمان سے وبا، پھر زمین سے وبا، پھر کبھی ٹھنڈ زیادہ ہونا، کبھی گرم زیادہ ہونا، لاک ڈاؤن ہونا اور ہماری دکانوں کا بند ہونا. یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ایک سوال ہوتا ہے، وہی سوال میرے ساتھ میں بولو، اچھے دن کب آئیں گے؟ دیکھو اگر کوئی ہم کو کہے نا، میں کہوں آپ کو کہ بس 2 مہینے میں اچھے دن آئیں گے، یا کوئی ہم کو کہے کہ بس 6 مہینے میں اچھے دن آئیں گے، سب انسان ہیں. بولو سب انسان ہیں، غلط ہو سکتا ہے. بولو غلط ہو سکتا. ہم ڈائریکٹ اللہ سے پوچھے، اللہ تو بتا ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ یہ سب اچھے دن کب آئیں گے یہ تو ابھی لوگوں نے کہنا شروع کیا. قرآن پاک میں بہت پہلے آ گیا ہے کہ کلمہ والے مردوں اور عورتوں اچھے دن کب آئیں گے اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے. اور سچ بتانا، میری بات غلط ہوگی، آپ کی بات غلط ہوگی، کسی اور کی بات غلط ہوگی، لیکن اللہ جل جلالہ اما نوالہ کے کلام میں کبھی کوئی غلطی، میرے ساتھ میں بولو نا، کبھی کوئی غلطی نہیں. اور اللہ نے فرمایا اچھے دن کب آئیں گے؟ 14واں پارہ. ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 14واں پارہ. اللہ نے فرمایا، میں جواب دیتا ہوں کہ اچھے دن کب آئیں گے. اے تمام کلمہ پڑھنے والے مرد اور تمام کلمہ پڑھنے والی عورتیں، اللہ فرماتے میں جواب دیتا ہوں اچھے دن کب آئیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمے والی عورت ہوگی، پہلی شرط کلمہ لا الہ، دوسری شرط من عمل صالحا
من ذکر او انثى، اچھے عمل کرنا، اور سب سے اچھا عمل ہے مصطفیٰ کے دامن کو تھامنا. بولو سبحان اللہ. مطلب دو کام کرے. ایک تو کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ جو علماء کرام ہے نا وہ جانتے ہیں عربی گرامر میں یہ جملہ بہت عجیب ہے. لام تاکید بانون تاکید ثقیل، یعنی ضرور اللہ کہتا پوری دنیا جھوٹ بولے، لیکن میں کہتا ہوں اگر کلمہ ہوگا مصطفیٰ کا دامن ہوگا، صرف دنیا نہیں دنیا بھی تمہارے قدموں میں لاؤں گا، اچھے دن بھی لاؤں گا، اور آخرت بھی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا. تو ہم کو جواب تو مل گیا، کلمہ لا الہ، اور نمبر 2 مصطفیٰ کا. یہ دو چیز ہو جائے اللہ فرماتے کمپلسری ہے، نیسیسری ہے، ضروری ہے، تاکید در تاکید. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتے دنیا بھی اچھی ہوگی، تیرے دن بھی اچھے ہوں گے، مال بھی ہوگا، جان میں تندرستی بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، آبرو بھی ہوگی. فرماتے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ. اور کہا دنیا نہیں، ایک بار آنکھیں بند کر دے تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دوں گا. تو اب تو ہم کو جواب مل گیا. اچھے دن چاہے تو آج سے ہی شروع ہو جائے، ابھی سے شروع ہو جائے. بس سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ کبھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اور جب وہ کرنے پر آئے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. ارے بولو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو کیا ہے؟ اللہ فرماتے تو کیا ہے؟ میرے 4 سوالوں کے جواب دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ بتا آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ بولو آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ اللہ. زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ اللہ. آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ اللہ. پھر زمین سے پیداوار کس نے پیدا کی؟ اللہ. اللہ کہتا تو کر سکتا ہے؟ بھائی ہم لوگ زمین بنا سکتے؟ ہم کہاں کا زمین بنا ہوئے؟ ہم ایک لوٹ کے واسطے لڑتے، بھائی کے لیے چھرا نکالتا ہے. اب جب زمین نہیں بنا سکتے جہاں ہم ٹھہرتے ہیں تو آسمان کو تو آج تک چھوا بھی نہیں. آسمان کہاں سے بنائیں گے؟ آسمان سے پانی کہاں سے لائیں گے؟ پیداوار کہاں سے لائیں گے؟ ارے اللہ نے فرمایا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ فرماتا میرا بندہ یہ نہیں کر سکتا. پھر کیوں ہوشیاری کرتا ہے بھائی؟ پھر کیوں ہوشیاری کرتا؟ اللہ نے فرمایا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ جل جلالہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. آسمانوں سے پانی لانے والا کون؟ اور پھر سارے زمین میں کھیتوں میں اناج اور غلہ اور باغوں میں پھل اور پھول لانے والا کون؟ بلکہ آنکھوں میں بتاؤ دیکھو ابھی 6:52 ہے، رات کا وقت ہے نا بھائی، مغرب کا بعد یعنی مطلب رات کا وقت ہے. ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہو کہ نہیں میرے کو رات نہیں چاہیے، میرے کو تو دن چاہیے، میں تو کروڑ پتی ہوں بھائی، میرے کو ابھی رات نہیں چاہیے دن چاہیے؟ ہو سکتا؟ نہیں بولو نا، ہو سکتا نہیں، کیونکہ رات اور دن کا معاملہ بھی کس کے پاس؟ تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہ رات ہمارے ہاتھ میں، نہ دن ہمارے ہاتھ میں، نہ زمین کا بنانا ہمارے ہاتھ میں، نہ آسمان کا بنانا ہمارے ہاتھ میں. ارے اللہ نے فرمایا اما پڑا تو بہت کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا جو سب کرتا ہو اسی سے ڈرنا چاہیے نا، ہاں یا نہیں؟ کس سے ڈرنا چاہیے؟ ڈرتے ہم نے
بھائی جو سب کچھ کرتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو ہنساتا ہے، جو رلاتا ہے، بھائی کورونا میں کتنی موتیں ہو گئی، بچا سکا کوئی کسی کو؟ بچا سکا؟ بلکہ وہ ڈاکٹر بیچارے جو رات دن کورونا کے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، وقت آیا اللہ نے ان کو بھی بلا لیا. کوئی روک سکا؟ پھر بولو نا، کوئی روک سکا؟ تو جب سب کچھ کرنے دھرنے والا، ساتھ میں بولو، جب سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ، تو ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ پھر میں وہی بات پر آیا ہوں، ڈرتے اللہ سے. بھائی یا تو ہاں بولو یا نہ بولو، 1 گھنٹہ تو میرے کو ٹائم دیا ہے. ڈرتے اللہ سے تو ہاں بولو. اچھا ایک بات بتاؤ، ڈرنا چاہیے کہ نہیں اللہ سے؟ پورا مجمع بولے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کس سے؟ کیا اللہ خود فرماتے، اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ آپ سے ڈریں گے، آپ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا جن کو یاد ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا. ہم نے کہا اللہ ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. تو بولو ڈریں گے انشاءاللہ. کسے ڈرنے کا؟ یہ تو پہلا انعام میں نے آپ کو بتایا. ڈریں گے تو اللہ کیا دے گا؟ ارے بولو نا، اللہ کیا دے گا؟ دوسرا انعام اللہ فرماتا میرا بندہ مجھ سے ڈر. سنو، اللہ فرماتا میرا بندہ مجھ سے ڈر، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. ایک جنت نہیں، سورہ رحمان آپ کو یاد ہوگی، اللہ فرماتا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. تو اب سب لوگ بتاؤ لا الہ، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا. اللہ کو کوئی روک سکتا؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، اللہ کو کوئی روک سکتا؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا. تو لا الہ. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کیا کرتا اور کیسے کرتا، اللہ کو کوئی روکنے والا؟ آپ سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ. بولو ساتھ میں بولو نا، حضرت. نام سنا نا؟ نام سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. بارش نہیں ہو رہی، بولو بارش نہیں ہو رہی. سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. ان کی قوم کا نام ہے بنی اسرائیل. قوم کا نام کیا ہے؟ بنو اسرائیل. سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، بارش نہیں ہو رہی ہے، آسمان بالکل سوکھا ہے، زمین سوکھی ہے، ہمارے کھیتوں میں اناج نہیں، ہمارے باغوں میں پھل پھول نہیں، ہم پریشان ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہے، بچے مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، میں پہاڑ پر جاتا ہوں. کس سے بات کرتا ہوں؟ جنہیں ساتھ میں بولنے کس سے بات کرتا ہوں؟ اور سب بتاؤ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جا کے کس سے بات کرتے تھے؟ اور اچھا لگتا ہوگا کہ نہیں اچھا لگتا ہوگا؟ ارے کوئی بڑے سے بات کرے تو ہم کو بہت اچھا لگتا. تو جب حضرت موسیٰ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہوں گے پہاڑ سے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا. اور اللہ فرماتے جب موسیٰ مجھ سے بات کرتے، اللہ فرماتے ہم اتنے قریب ہوتے، اتنے قریب ہوتے، اتنے قریب ہوتے جیسا کوئی کسی کے کان میں چپکے چپکے بات کرتا ہو. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں ایسے باتیں کروں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. چلو ہم شارٹ میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ سب بولو نا، کہاں پر گئے؟ کس سے بات کرنے گئے؟ کہاں گئے؟ اللہ کو سب معلوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ پانی برسا دے، اللہ
اللہ پانی برسا دے. پوری قوم میرے پاس آئی تھی, ہمارے یہاں کھیتوں میں اناج نہیں ہے, ہمارے یہاں غلہ نہیں ہے, ہمارے جانور مر جائیں گے, ہمارے بچے بلبلائیں گے, ہم لوگ بھوکے مریں گے. اے اللہ پانی برسا دے نا, اللہ پانی برسا دے, اللہ پانی برسا دے. بولو اللہ پانی برسا دے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, صرف اتنا کہا, اللہ پانی برسا دے, اللہ پانی برسا دے, اللہ پانی برسا دے. پانی آ گیا. بولو پانی, ساتھ میں بولو نا, پانی آ گیا. حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام و لیالیھا, 3 دن اور 3 رات تک پانی. کتنے دن تک پانی؟ 3 دن اور 3 رات تک مسلسل پانی آتا گیا, آتا گیا, آتا گیا, آتا گیا. پھر ایک مرتبہ پورا مجمع بولے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا. کتنے دن تک آیا؟ اچھا چلو 3 دن 3 رات تک کا پانی تو بہت اچھا, بہت اچھا. حضرت موسیٰ نے مانگا تھا اللہ پانی دے دے, صرف اتنا کہا تھا اللہ پانی دے دے, اللہ نے پانی دے دیا. اور وہ بھی کتنے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی دیے؟ 3 دن اور 3 رات. اچھا 3 دن 3 رات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے, پھر سب لوگ جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیوں آئے؟ تو کہا وہ پانی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 3 دن 3 رات پانی برسائے, اور اب آپ کہتے ہو پانی. کہا پانی تو برسایا اللہ نے, مگر ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچا, ہمارے باغوں میں پانی نہیں پہنچا, ہماری نہروں میں پانی نہیں پہنچا. پانی آیا, کہاں بہ گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو میں اللہ کے پاس جاتا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے, اور پہاڑ پر جا کر کہا اللہ 3 دن اور 3 رات آپ نے پانی برسائے, اللہ تم نے پانی برسائے, مگر ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں آیا, ہمارے باغوں میں پانی نہیں آیا, ہماری نہروں میں پانی نہیں آیا, ہمارے تالابوں میں پانی نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, موسیٰ تم نے پانی مانگا تھا, یہ کہا تھا کہ کھیتوں میں بھی پانی پہنچانا, یہ کہاں تم نے کہا تھا کہ تالابوں میں پانی پہنچانا, یہ کہاں تم نے کہا تھا کہ نہروں میں پانی پہنچانا. اے موسیٰ تم نے کہا تھا پانی, اور ہم نے کتنے دن پانی برسایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ بھول گیا. بولو اللہ بھول گیا. میرا مقصد یہی تھا کہ اللہ پانی آتا تو کھیتوں میں پانی آتا, باغوں میں پانی آتا, نہروں میں پانی آتا, تالابوں میں پانی آتا, ہمارے پینے کے کام آتا, ہمارے اناج پکنے کے کام آتا. دیکھو اللہ کیا فرماتے, اللہ فرماتے موسیٰ پہاڑ سے اتر جاؤ. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا پانی آئے گا واپس؟ اللہ نے فرمایا اب نہیں آئے گا, پہاڑ سے اتر جاؤ اور تمہاری پوری قوم کو کہو کہ جنگل جائے, لکڑے کاٹے اور لائے اور اس کو جلائے. اب پوری قوم میں تقریباً 70,000 یعنی 70,000, جس کو ہم کہتے ہیں گجراتی میں 70,000, 70,000 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے فرمایا پانی نہیں آئے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ بس کہا کہ کام یہ کرنا پڑے گا, ہم کو لکڑے جمع کرنے ہوں گے اور ہم کو آگ لگانی ہوگی. کہا کب تک کرنا پڑے گا؟ کہا اللہ نے فرمایا ثلاثۃ ایام و لیالیھا, 70,000 کو کہو کہ 3 دن اور 3 رات بس جمع کرتے جائے, لکڑے جمع کرتے جائے, لکڑے جمع کرتے جائے, لکڑے. اب 3 دن اور 3 رات میں آپ سوچو وہ لوگ مضبوط لوگ تھے, ایک پہاڑ جیسے لکڑوں کا کھڑا ہو گیا. اللہ نے فرمایا اب اس میں آگ لگا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں آگ لگائی. اب لکڑے جلنے لگے, شعلہ بھڑکنے لگا, دھواں اٹھنے لگا, ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئے. اس وقت اللہ کا حکم آتا, اے موسیٰ سب کو کہو کہ آگ میں دیکھے, سب کو کہو کہ آگ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت زوردار آگ ہے, شعلے بھڑک رہے, آگ بھڑک رہے, اب اس میں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہو دیکھے. اب سب نے دیکھنا شروع کیا تو جس کے کھیت تھے نا وہ زور سے کہتا ہے او پیغمبر موسیٰ, او میرا کھیت نظر آتا ہے, میرے کھیت میں اناج آ گیا. بولو سبحان اللہ. دوسرا کہتا ہے او میرے باغ میں پھل اور فروٹ آ گئے. اور تیسرا کہتا ہے نہروں میں پانی آ گیا. ارے چوتھا کہتا ہے تالابوں میں پانی آ گیا. یعنی آگ میں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ کھیتوں میں اناج بھی پک گیا ہے, اور باغوں میں پھل بھی آ گیا ہے, اور باغوں میں پھول بھی آ گیا ہے, اور نہروں میں پانی بھی آ گیا ہے, اور تالابوں میں پانی آ گیا ہے, اور ہمارے یہاں ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے. جب آگ بجھی, اللہ کی قسم جو آگ میں دیکھا تھا اللہ نے ویسا ہی کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے, کہ اللہ ہو گیا سب کا, کہ اللہ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا ہو گیا تو جاؤ. لیکن اللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پانی برسایا تو ایک دانہ بھی نہیں پکا. ارے بولو ایک دانہ بھی نہیں ہوگا.
اور جب آپ نے آگ جلوائی، ہمارے پاس لکڑیں جمع کروائے اور آگ جلوائی اور شعلے بڑھ کے، تو اس میں کھیت بھی اناج دینے لگا اور باغ میں بھی پھل آ گیا اور باغ میں پھول بھی آ گئے اور نہروں میں پانی آ گیا، تالاب میں پانی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہی تو قیامت تک آنے والے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ پانی آئے گا تو آبادی آئے گی، آگ آئے گی تو بربادی آئے گی۔ اللہ فرماتا میں وہ اللہ ہوں جو پانی لا کر برباد کر دوں گا اور آگ لا کر سب کو آباد کر دوں گا۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتا میرے سے ڈر۔ تو کہتا نا میرے پاس ہے بہت ہے تو میں بیٹھا ہوں۔ ہاں؟ اللہ کیا فرماتا؟ آدمی کہتا نا میری چھوٹی دکان لاک ڈاؤن اور کسٹمر نہیں آتے، قرضے میں ڈوب گیا۔ اللہ فرماتا میرے کو تیرے لاک ڈاؤن سے کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ کو لاک ڈاؤن سے کوئی مطلب ہے؟ اللہ کو سینیٹائزر سے کوئی مطلب ہے؟ اللہ کو سوشل ڈسٹینس سے کوئی مطلب ہے؟ ہم اپنے منہ پہ ماسک لگائے اس سے اللہ کو کوئی مطلب ہے؟ اللہ فرماتا مجھے لاک ڈاؤن سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کہتا تو کلمہ مضبوط کر لے اور مجھ سے ڈر۔ اللہ فرماتا میری قسم ایسی جگہ سے تجھے روزی دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بولو نا یہ کہاں پہ لکھا؟ آج لوگ بھاگتے، بہت بھاگتے، روزی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے ہمارا دھندا بیٹھ گیا، کوئی کسٹمر نہیں آتا، میری نوکری ختم ہو گئی، میں قرضے میں ڈوب گیا، میرا کوئی پیسہ لیا وہ دیتا نہیں اور جسے میں نے لیا مجھے اس کو چکانا نہیں۔ ایسے ہزاروں دماغ میں خیالات آتے، اللہ نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں سب ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، ایسی روزی عطا کروں گا، چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے زمین پر مجھ پر بھروسہ کرتا رہے، آسمانوں سے میں تیرے معاملے حل کرتا چلا جاؤں گا۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آگ لا کے آبادی لاوے اور پانی لا کے بربادی لاوے۔ اس سے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری نظر میں پانی سے آبادی آتی ہے، تمہاری نظر میں آگ سے بربادی آتی۔ اللہ فرماتے پانی کا پیدا کرنے والا بھی میں، آگ کا پیدا کرنے والا بھی میں نے چاہا تو آگ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بولو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن آگ میں، کتنے دن؟ ہم لوگ 40 منٹ بھی نہیں رہ سکتے، 40 سیکنڈ میں بھی اگر آگ میں رہے تو ہماری حالت خراب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن تک آگ میں؟ میں نے ساتھ میں بولو کتنے دن تک؟ 40 دن۔ اور جب آگ سے نکلے، بھائی آگ سے آدمی نکلے تو کالا کالا ہو جائے، کپڑے کالے ہو جائے، چہرے پر دھبا آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ تو سب نے کہا تو آگ میں تھے اور آگ اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا دعا کرو نہ پھر جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ سب نے کہا پھر آگ میں جانا ہے، بڑی مصیبت سے نکلے۔ کہا کس نے کہا مصیبت؟ صبح ہوتی شام ہوتی میرا اللہ خود مجھ سے پوچھتا میرا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ اور تمہاری نظر میں وہ آگ تھی، میری نظر میں تو وہ جنت کا باغ تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، بولو نا اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہم نے حضرت ابراہیم کو 40 دن اور 40 رات آگ میں رکھا، لیکن اللہ فرماتے میرا حکم آیا اے آگ تیرا کام جلنا جلانا نہیں، آج آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں یہ، اور حضرت ابراہیم فرماتے میں آگ میں نہیں، میں تو جنت کے باغ میں تھا۔ تو میرے پیارو آج جو بھی حالات ہے غلطی ہماری، ہم کو کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سہارا ہے، کون؟ اور وہ اللہ کہتا مجھ سے ڈر لے، بہت روزی دوں گا، بہت پیسہ دوں گا۔ اللہ کی قسم دے گا، ایک بار بن تو جاؤ، کیونکہ سب کے اسٹیٹمنٹ غلط ہوں گے، اللہ کا اسٹیٹمنٹ کبھی غلط ہے۔ تو کون کون تیار ہے آج پہلے کام کے لیے؟ پھر ایک مرتبہ میرے کو بولو نا اللہ سے ڈرتے،
ابھی بھی نہیں بول رہے. میں کوئی نکاح قبول کروا رہا ہوں آپ کا؟ ہم مولانا وسیم صاحب، ہم مولانا سعید نکاح تو نہیں قبول کروا رہا. یہ کائے کو بولتے نہیں ہیں؟ بولو نا. ڈرتے اللہ سے؟ آواز نہیں آ رہی؟ میرے کو پہلے سے کان میں تکلیف ہے. کائے کو پریشان کرتے ہو؟ بولو نا. ڈرتے ہیں اللہ سے؟ ڈرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. بولو نا اللہ سے. اور میں نے کہا نا ڈرنا بھی، کیونکہ جو ڈرے نا اللہ سے ڈرے. ایک بات اور سن لو، جو اللہ سے ڈرے نا، اللہ فرماتا تجھے کچھ ملے نہ ملے. ساتھ میں بولو، اللہ فرماتے تجھے کچھ ملے نہ ملے. اللہ فرماتے پیدا کرنے والا اللہ خود تیرے ساتھ میں ہوگا. بھائی جب اللہ مل گیا تو اور کوئی چیز کی ضرورت ہے ہم کو؟ ارے بولو نا جنت کی ضرورت، کیونکہ جنت کا پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ. اللہ نے فرمایا ان اللہ بولو ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو بندہ مجھ سے ڈرے گا میں اس کے ساتھ میں رہوں گا. اگر اللہ کسی کے ساتھ میں ہوگا تو ہمارا کون بال بیکا کرے گا؟ ہماری جان پر کون حملہ کرے گا؟ ہمارے مال کو کون ہڑپ کرے گا؟ ہماری آبرو پر کون حملہ کرے گا؟ بولو نا روزی دینے والا کون ہے؟ پھر آ گیا میں اسی بات پر. بھائی سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا. پھر میرے کو بولو ڈرتے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. ڈرتے؟ موبائل ہے جیب میں، موبائل. اگر ہم ڈرتے ہیں تو رات کو 2-2 بجے تک ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے؟ رات کو 2-2:30 بجے تک ہمارے موبائل پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سیرت نبوی پڑھتے ہیں، کسی کا بیان سنتے ہیں، نظم سنتے ہیں. رات کو 2-2:30 بجے تک ننگا پنا جو موبائل پہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ مغرب کے بعد بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول رہے ہو؟ ہاں پورا مجمع 3-4 مرتبہ پوچھا، آ گئے لائن پہ ڈرتے. انہوں نے سوچا چلو ایک بار بول کے بات تو ختم کرے، اللہ سے ڈرتے. لیکن یہ نہیں خیال آیا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے. اللہ کا ڈر ہے. زنا کرنا بولو موبائل میں، چوری کرنا موبائل میں، سودی کاروبار کرنا موبائل میں، جوا کھیلنا موبائل میں، پب جی کھیلنا موبائل میں، ساری گیم کھیلنا موبائل میں، جھوٹ بولنا موبائل میں، غیبت کرنا موبائل میں، چغلی کرنا موبائل میں، اور موبائل میں ایسی ایسی جگہوں پہ جانا جہاں ننگی عورت ہے اور ننگا مرد ہے اور گندا کام کرتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ موبائل میں. بلکہ میرے پیارو اللہ کی قسم اگر ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ ارے بیٹھے 2-2:30 بجے. اچھا 2-2:30 بجے تک گندا سب دیکھتا ہوگا، اس کے بعد چارج کرنے موبائل رکھے گا تو فجر کی نماز ہمارا باپ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ اور پھر آرام سے پورا مجمع بولتا مولانا اللہ سے ڈر لگتا. ڈھونگ کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ سے ڈر لگتا. گندے کام کرنا اللہ سے ڈر لگتا. وہ جو موبائل میں ننگا پنا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر وہ ننگے پنے پر ہماری ماں ہوتی تو، ہماری بہن ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، دیکھتے آپ لوگ؟ ارے بولو نا اگر ہماری بہن سوئی ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں ہاں یا نہیں؟ کیوں میرے پیارو؟ گناہ کرتے جا رہے اور اسی کی وجہ سے اللہ روزی سے برکت چھینتا جا رہا. لیکن اللہ کا ڈر نہیں آتا. کورونا میں ہزاروں کو ہم نے غسل دیا، ہزاروں بغیر غسل کے چلے گئے، اور ہزاروں کو کفن ملا نہ ملا، کتنوں کو جلا دیا گیا. ہم نے کورونا میں معلوم نہیں کتنی موتوں کو دیکھا. کہیں ہمارے چچا کا انتقال ہوا، کسی کے خالو کا انتقال ہوا، کسی کی خالہ کا انتقال ہوا، کسی کے اماں ابا کا انتقال ہوا. اتنے انتقال کے بعد بھی اور روزی میں بندش آ گئی، وہ سب دیکھنے کے بعد بھی ہماری طبیعت جو پہلے تھی بولو. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے علاقوں میں پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ سمندر جیسا ہو گیا، گھر بہ گئے، فرنیچر بہ گیا، کسی کا کبڈ بہ گیا، کسی کا پلنگ بہ گیا. ارے عورتوں کے پاس اپنے بچوں کو پلانے کے واسطے دودھ کے پیسے نہیں تھے، لیکن وہ اللہ اتنا قریب ہے کہ اس نے ہم کو بھوکا نہیں مارا، اس نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، اس نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، اس نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا. تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اس کے بجائے اور ہمت میں آ گئے کہ ہمارا کیا بگڑا، مرنا تھا وہ مرا، ہمارا کیا بگڑا. یہ اجمیر والے بابا کون،
خواجہ غریب نواز، بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے، بولو دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے. یہ تو دنیا کہہ رہے تھے، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی. ہم تو کہتے ہیں ہمارے انڈیا میں کورونا اللہ کا عذاب، ڈینگو اللہ کا عذاب، چکن گنیا اللہ کا عذاب، ٹڈی والا عذاب، بارش والا عذاب، گرمی والا عذاب، ٹھنڈی والا عذاب. حضرت خواجہ غریب نواز کہتے دنیا کے کسی کونے میں، ہم کہتے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے. خواجہ غریب نواز کہتے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو اللہ ان کو برباد کر سکتا ہے وہ تم کو بھی کر سکتا ہے. بھئی میری سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ تو کون کون تیار ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے بہت جلدی بات ختم کر کے یہ نتیجے پر پہنچنا ہے کہ اچھے دن آنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے اللہ سے ڈرنا. کون کون تیار ہے؟ بولو ساتھ میں، بولو بھائی ڈریں گے انشاءاللہ اللہ سے ڈر. نہیں بولو نا ڈریں گے انشاءاللہ. اور موبائل حرام نہیں کہتا، میں فتوا نہیں دیتا کہ موبائل حرام ہے، لیکن اتنا ضرور فتوا دیتا ہوں کہ جو موبائل جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں نا وہ حرام ہے. ہمارے موبائل میں 10% فائدہ ہے، یعنی ساتھ میں بولنا ہمارے موبائل میں 10% فائدہ ہے، 90% تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام نہیں تو کیا ہے؟ یہ حلال ہو گیا موبائل. اور راتوں کو گناہ کرنا. ہاں ماں ہم کو بلاتی، ماں بلاتی، او بیٹا 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 کھانا کھائے گا نہیں کھائے گا، یہ موبائل میں. اچھا میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، ایک کو دیکھا موبائل کھیل رہا تھا، یوں 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 کیا، پھر اس کے بعد میں یوں کرنے لگا یوں. میں نے سوچا اس کو کیا ہو گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا قاری صاحب دیکھو 10,000 پوائنٹ، 10,000 پوائنٹ ملی. میں نے کہا واہ بھائی 10,000. میں نے کہا میرے کو بھی کھیلنے دے نا بھائی، 10,000 روپے ملتے ہوئے تو کہا کو اپنے. تو کہتا پیسے نہیں ملے، پوائنٹ. میں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا پھر 1 کروڑ بول دیں، پھر 10,000 کا کو رکتا ہے. 10 کروڑ بول دے، جب ملنا ہی نہیں ہے کچھ تو 10 کروڑ بول، 20 کروڑ بول. تو مجھے میں نے کہا اس میں یہ کچھ ملتا ہے؟ کہا نہیں اس میں کچھ ملتا ہے. تو میں نے کہا تو یوں کر رہا تھا، میں تو سمجھا کہ تجھے 10,000 روپے مل گئے. کہا اس میں کچھ ملتا نہیں. میں نے کہا مطلب موبائل میں اپن جیتے 10,000 پوائنٹ کچھ ملتا نہیں؟ کہا نہیں ملتا. میں نے کہا آخرت میں کیا ملے گا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میں نے کہا تیرے سے بڑا پاؤلی کا ہے پھر دنیا، تو تو پاگل ہے. قریب میں کوئی پاگل خانہ ہو تو ایڈمٹ ہو جا. ہاں یہاں بھی جو لوگ موبائل پہ بزی رہتے ہوں گے نا، پاؤلی نہیں ہے، پاؤلا ہے، پاؤلا. بہت بڑا پاگل ہے، بہت بڑا پاگل. آپ لوگ میرے اوپر آبجیکشن مت اٹھانا کہ قاری صاحب آیا نے ہم کو پاؤلا بولتا. اللہ بولتے. کون بولتے ہیں؟ اللہ پہ آبجیکشن اٹھاؤ گے؟ یعنی اللہ پر آبجیکشن اٹھاؤ گے، باہر جا کے یہ بولو گے وہ قاری صاحب آیا نالائق کمبخت ہم کو پاگل بول کے گیا. لیکن اللہ بولتے پارہ نمبر 17 اللہ فرماتے کوئی بھی ایسا کام کرو جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. اللہ کہتا کھلم کھلا پاگل، کھلم کھلا نقصان اٹھانے والا. اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین. اللہ فرماتے میرا بندہ بندی تو نے ایسا کام کر لیا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اللہ فرماتا اس سے کھلم کھلا نقصان اور گھاٹا کیا ہوگا، اس سے کھلم کھلا پاگل پنا کیا ہوگا. تو میرے پیاروں کائے کو پاؤلی بنتے ہو؟ جتنی دیر ہم موبائل پہ بزی رہتے ہیں، ایک دم ایمان سے بولنا، پورے دن میں جتنی دیر ہم موبائل پر بزی رہتے ہیں اتنی دیر قرآن ہاں یا نہیں پڑھتے؟ اتنی دیر قرآن پڑھتے؟ ارے ہاں یا نہیں بولو نا. قرآن پڑھتے اتنی دیر؟ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. پورے 24 گھنٹے گزر جاتے ہم قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، چھوتے بھی نہیں ہے، چھوتے بھی نہیں ہے، چھوتے بھی نہیں ہے. بلکہ میرے کو شرم آتی ہے کہنے کے لیے اپنے اوپر بھی اور آپ پر بھی، ہم قرآن پاک کو کبھی محبت سے دیکھتے بھی نہیں ہیں. گھر میں سے نکلے گا تو ٹی وی کو محبت سے دیکھے گا، گھر سے نکلے گا تو بیوی کو محبت سے دیکھے گا، گھر سے نکلے گا تو اپنے بچے کو محبت سے دیکھے گا. کبھی گھر سے نکلتے نکلتے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ذرا اللہ کا قرآن بتا دے، ایک بار مجھے قرآن بتا دے. اور بیوی نے قرآن پکڑ کر بتایا، اس نے کہا میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے نبی کا کلام ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی فرماتے کوئی اللہ کے کلام کو محبت سے دیکھے وہ دیکھتا جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. تو بھائی بولو نا تیار؟
ڈریں گے اللہ سے انشاءاللہ. ایک بہت پتے کی بات پہ جانا چاہتا ہوں. ٹائم ہے نا؟ شادی ہے تو ابھی تو آیا اس کے گھر میرے کو کھانے کی دعوت ہے اور ابھی تو یہ اپنا چہرہ بتا رہا ہے. تیرے کو میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں تو بتاؤ نا بھائی کون کون ڈرے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میں بہت پتے کی بات پہ جا رہا ہوں. ابھی میں نے جمعہ میں بھی ایک جگہ پر کہا بہت پتے کی بات پر جا رہا ہوں. واقعتاً آپ سوچیں گے تو آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا. اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کو حکم ہوا ہجرت کرنا ہے. کہاں سے؟ مکے سے. پورا مجمع بولے گا, یہاں کا مجمع بولے گا حکم ہوا کہ ہجرت کرنا ہے مکے سے. بھائی ہجرت ہوئی نا؟ ہاں. کہاں جانا ہے؟ اس وقت مدینہ نام نہیں تھا. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مکہ سے جانا ہے تو مدینہ نام تھوڑی تھا. نام تھا یثرب. بولو کیا نام تھا؟ یثرب یا یثرب یہ نام تھا. اور یثرب کے معنی آتے ہیں وہ جگہ جہاں بیماری آوے, وہ جگہ جہاں نحوست آوے, وہ جگہ جہاں بخار آوے, وہ جگہ جہاں مصیبت آوے. اللہ کا حکم آیا کہ میرے محبوب آپ کو بھی ہجرت کرنا ہے اور مومنوں اور مومنات کو بھی ہجرت کرنا ہے اور مکے سے چلنا ہے. اور ساتھ میں بولو کہاں جانا ہے؟ یثرب. کہاں جانا ہے؟ اچھا یہ اتنی خطرناک جگہ تھی کہ عرب لوگ جب سفر کرتے تھے تو لمبا سفر مارتے تھے مگر یثرب میں سے نہیں جاتے تھے, کیونکہ مکہ والوں کو معلوم تھا یہاں جائیں گے تو بخار آئے گا, یہاں جائیں گے تو مصیبت آئے گی, یہاں جائیں گے تو نحوست آئے گی, یہاں جائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. اسے لمبا چکر لگاتے مگر کوئی یثرب سے نہیں جاتا. لیکن اللہ کا حکم آتا میرے محبوب, او میرے محبوب کہاں جانا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں تو جاؤں گا, اللہ آپ کا حکم ہے میں جاؤں گا, لیکن سب لوگ نہیں آئیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں نہیں آئیں گے؟ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ وہ یثرب, وہ بخار کی جگہ, وہ نحوست کی جگہ, وہ بیماری کی جگہ. اللہ نے فرمایا نحوست کی جگہ تھی, بیماری کی جگہ تھی, مصیبت کی جگہ تھی. میرے محبوب آؤ, آپ کا مبارک پاؤں زمین پر آئے گا, زمین کا نام بھی بدل دیں گے, زمین کی شان بھی بدل دیں گے. بولو سبحان اللہ. اور جو ہجرت کرنے والے تھے نا اللہ نے فرمایا سب ہجرت کرو, ہجرت کرتے جاؤ گے میری رحمت لیتے ہوئے جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر ہجرت کے لیے چلے. پورا مجمع بولے گا مکہ سے. بولو کہاں جانا ہے؟ یثرب. کہاں جانا ہے؟ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے بڑا گیٹ بنا ہوا ہے. اس زمانے میں گیٹ نہیں تھا لیکن وہی جگہ جہاں ہمارے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ آئے یعنی یثرب آئے. ساتھ میں بولو کہاں پر آئے؟ بس دیکھو اب یہ یثرب شروع ہو رہا ہے. ہمارے نبی یہاں پر آ گئے. بولو ہمارے نبی یہاں پر آ گئے. 3 قدم میں ہمارے نبی یثرب پہنچنے والے. اسی وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں آ گیا, اللہ میں یثرب آ گیا. اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میرے نبی تیرے واجب محبوب پاؤں, تیرے قدم مبارک, تیرے پیارے قدم مبارک ابھی اس زمین پر آئیں گے. اللہ فرماتا آج سے اس کو کوئی یثرب نہیں کہے گا. میرے نبی اپنا پاؤں مبارک رکھ لے. جیسے ہمارے نبی نے پاؤں مبارک رکھا اللہ کی آواز آئی اب کوئی یثرب نہیں کہے گا, آج سے اس کا نام مدینہ ہوگا. بولو سبحان اللہ. آج سے نام مدینہ ہوگا, منورہ ہوگا, میمونہ ہوگا, مبارکہ ہوگا, طیبہ ہوگا, طابہ ہوگا. اللہ نے فرمایا اتنی پیاری زمین ہے کہ جو یہاں مرے گا اس زمین میں دفن ہوگا. سب سے پہلے میرے نبی تم سفارش کرو گے تو ان کی کرو گے جس کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی. پاؤں آیا, زمین کا نام, زمین کی شان. ارے بولو نا زمین کی شان. اور آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی مدینے میں آئے, اب تو مدینہ بولو, اب یثرب نہیں, کہاں پر آ گئے تو سامنے چھوٹی پہاڑی تھی, اس پر چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی تھی. کتنی اچھی نعت پاک پڑھی, یاد ہے ہم کو وہ نعت پاک؟ گانے یاد ہوں گے نا گانے؟ ہاں یوں کان میں ڈالتا ہے اور ایسا ہمارا جوان یوں جھومتا جھومتا جاتا ہے. ایک تو معلوم ہے ابھی ہمارے جوان, بھائی یہ جو جوان ہمارے یہاں تو ان کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے نہیں, کیونکہ یہ بال بھی بہت عجیب عجیب کٹاتے, آپ نے دیکھا ہے
یہاں بال نہیں، یہ علاقہ یتیم، یہاں بال نہیں، یہاں بھی بال نہیں، ہاں یہ غریب. اچھا پیچھے کی طرف دیکھو تو بھی بال نہیں، وہ پیچھے کا علاقہ زکات کا مستحق. ایسے 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 ادھر بال ہوں گے، اور پھر چلتا چلتا بار بار یوں یوں. کیوں تیرے بالوں میں جوئے پڑ گئی؟ ایک تو دائیں بائیں پیچھے سے گنجا، اوپر تھوڑے سے کڑک مرغی کے پر جیسے بال، اور اس کو بھی یوں یوں گھماتا رہتا. یہ کون سا طریقہ میرے پیاروں؟ ہم کو آج یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا مدینے میں داخلہ ہوا، انٹری ہوئی، اور چھوٹی بچیوں نے کیا پڑھا؟ پڑھو نا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. کیا پڑھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یعنی ان بچیوں نے کہا اے ہم اب اس کا نام مدینہ ہو گیا، اب یہ علاقے کا نام یثرب نہیں، اس کا نام مدینہ ہو گیا. اور کوئی یہ مت کہنا کہ نبی آئے، کوئی یہ مت کہنا کہ محمد آئے، کوئی یہ مت کہنا کہ پیغمبر آئے. سب مل کر یوں کہو کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا ہے. تو ہمارے نبی کے پاؤں کتنے مبارک ہو گئے، ہاں کہ نہیں؟ ارے اب تو ہاں بولو نا بھائی. اب میں کہاں یہ پوچھ رہا ہوں اللہ سے ڈرتے ہو نہیں ڈرتے ہو، میں تو سیدھا بات پوچھ رہا ہوں بھائی ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سے بڑھ کر کوئی پاؤں یوں 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 رکھا؟ نام بھی بدل گیا، شان بھی بدل گئی. بولو سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کی روشنی میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا، ہمارے نبی کے پاؤں کتنے مبارک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. قرآن میں اللہ نے مکے کی قسم کھائی. ساتھ میں بولو، قرآن میں اللہ نے مکے کی قسم. کوئی پوچھو اللہ 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 مکے کی قسم کیوں کھائے؟ وہاں کھانا کعبہ ہے، وہاں کعبہ ہے، اس لیے آپ نے مکے کی قسم کھائی. اللہ نے فرمایا نہیں. ارے وہاں زمزم کا کنواں ہے، اس لیے آپ نے مکے کی قسم کھائی. بولو اللہ نے فرمایا نہیں. ارے وہاں میزاب رحمت ہے، اس لیے آپ نے مکے کی قسم کھائی. اللہ نے فرمایا نہیں. ارے وہاں حجر اسود ہے جس کو چوما جاتا ہے، اس لیے آپ نے قسم کھائی. اللہ نے فرمایا نہیں. وہاں غار ہرا ہے، اس لیے آپ نے مکے کی قسم کھائی. اللہ نے فرمایا نہیں. تو اللہ پھر آپ نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے فرمایا میں نے مکے کی قسم کھائی اور قیامت تک کھائی ہے، اس لیے کھائی ہے کہ میرے محبوب کے مبارک قدم اس زمین پر آئے ہیں. یعنی مکہ بھی محترم ہو گیا تو نبی کے قدموں کی وجہ سے محترم ہو گیا. اور یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ایسا مت دیکھو، ساتھ میں بولو کس میں لکھا ہوا ہے، اور سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد. یاد ہے نا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں. بلد کے معنی مکہ. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ فرماتے میں نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے اس لیے کہ میرے محبوب تیرے مبارک قدم اس زمین پر آ گئے. ارے میرے پیاروں، مکہ بن گیا مکرمہ، مدینہ بن گیا منورہ، اس لیے کہ ہمارے نبی کے مبارک قدم اس زمین پر پہنچ گئے. بولو سبحان اللہ. اب تو بتاؤ نبی کے پاؤں سے بڑھ کر ایک دم ایمان سے بولنا، جس کے پاؤں مبارک ہوں گے ہاتھ کتنا مبارک ہوگا بھائی. جب پاؤں مبارک ہوں گے تو ہاتھ، کیونکہ آدمی کی گندگی، ہماری گندگی آپ نے دیکھا ہوگا تلوے ولوے پر ہوتی ہے، لیکن پاؤں جن کے پیارے ہوں گے تو ہاتھ کتنا پیارا ہوگا. اور ہاتھ اتنا پیارا، ساتھ میں بولو سبحان اللہ. ہاتھ اتنا پیارا کہ آپ جب ہجرت کرنے والے تھے نا تو آپ ایک کمرے میں تھے. بولو آپ ایک مکے میں کہاں پہ تھے؟ اور باہر 100 جوانوں نے گھیر رکھا تھا کہ جیسے نکلیں گے ہلہ بولیں گے. اور ابو جہل نے 100 کو کھڑا کیا، 25 آگے 25 پیچھے 25 دائیں 25 بائیں. اور ابو جہل نے کہا جیسے محمد نکلے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، سب مل کے حملہ کرنا، پتہ ہی نہ چلے کہ مارا کس نے، تاکہ بدلہ کس سے لیا جائے گا. ایسے ابو جہل نے پوری پلاننگ کر دی. اور رات کا وقت تھا، ہمارے نبی نکلنے والے کہاں سے؟ گھر سے. اور باہر کتنے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے کہا باہر آ جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 100 بولو باہر. اللہ نے فرمایا باہر آؤ، مٹھی میں مٹی لے لو. بولو مٹھی میں، یوں پھینک دو، یوں پھینک دو، سب اندھے ہو جائیں گے، نکل جاؤ.
تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن اللہ میں تو مٹھی میں مٹی لوں گا، ایسے پھینکوں گا، سامنے والے پر پھینکوں گا، دائیں والا تو مجھے دیکھے گا، بائیں والا مجھے دیکھے گا، پیچھے والا مجھے دیکھے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم میرے ہو، تم میرے ہو، پھینکنا تمہارا کام ہوگا، سب کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہوگا، سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، سب کے سب جیسے ہمارے نبی نے مٹھی میں مٹی لی تو یوں پھینکا، سب کا دیکھنا بند ہو گیا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ لیکن مجھے جو پوائنٹ بتانا نا وہ یہ کہ ہمارے نبی نے مٹھی میں کیا لیا اور پھر کیا کیا، آواز نہیں آ رہی، پھر کیا کیا؟ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اے میرے نبی دنیا سمجھتی ہے تم نے پھینکا، ارے یہ ہاتھ اتنا مبارک ہے، کہو اللہ نے پھینکا، ارے کہو اللہ نے۔ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں 90 پارے میں میرے ساتھ میں پڑھو نا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ فرماتے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، ساری دنیا سمجھتی ہے کہ محمد اپنے ہاتھوں سے پھینک رہے، اللہ کہتا اللہ خود مٹی پھینک رہے ہیں۔ تو جب پاؤں اتنا مبارک تو ہاتھ، آہا بولو بولو، زیادہ مبارک۔ جب پاؤں مبارک تو ہاتھ۔ اچھا شکیل بھائی آپ بھی آ گئے، ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی وقت کی پابندی کرتے ہو، میرے کو وقت پہ بلاتے نہیں، یہ سب ان والے بے وقت تھے، آؤٹ آف آرڈر ہو گئے بھائی صاحب۔ تم لوگ کی بیویاں جلدی چھوڑتی نہیں تم کو؟ ذرا میری بات سننا، پھر میں آ رہا ہوں شکیل بھائی پہ، لیکن پہلے پکی بات کر لو۔ جب ہمارے نبی کے پاؤں مبارک تو ہاتھ زیادہ، اور جب جس کا ہاتھ زیادہ مبارک ہوگا تو قسم کھا کر بولو چہرہ کتنا مبارک ہوگا۔ ارے ہمارے نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا، کیونکہ جب پاؤں مبارک، آپ کے پاؤں سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پاؤں، آپ کے ہاتھ سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی ہاتھ، تو آپ کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا، اتنا مبارک اتنا مبارک اتنا مبارک اتنا مبارک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، میرا محبوب اتنا خوبصورت۔ یہاں بھی جوان لوگ خوبصورت بنتے ہوں گے نا؟ میں نے عورتوں کو مولانا وسیم میک اپ کرتے ہوئے دیکھا، مولانا سعید عورتوں کو میک اپ کرتے ہوئے دیکھا، مردوں کو دیکھا یہ کرتا ہے؟ ہاں مرد کو بھی دیکھا میں نے ایک مرتبہ، وہ باہر نہا دھو کے نکلا، میں سفر پہ گیا تھا، وہ نہا دھو کے نکلا، کالا کالا تھا، نہا دھو کے نکلا اور یونس ایسا لیا، شکیل بھائی ایسا کچھ لیا، ہاں، اور یوں یوں کر کے یوں یوں رگڑے، ہاتھ میں رگڑے اور پھر اپنے منہ پہ لگاوے۔ میں قریب گیا، میں نے دیکھا کیا ہو کیا رہا ہے، قریب گیا تو اس پہ لکھا تھا فیئر اینڈ لولی۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولانا اصل میں تھوڑے کالے ہیں نا تو تھوڑا رنگ آ جائے۔ میں نے کہا پورا ڈرم لگا دے پھر بھی کالا کا کالا ہی رہے گا۔ ہمارا موبائل جو ہے نا، موبائل اس پہ اگر کوئی لڑکی اتنا لکھ دے نا، او یو آر لکنگ اسمارٹ، کم بخت کو انگریزی نہیں آتی ہے لیکن آئی لو یو بولنا آتا ہے۔ کوئی اگر ہم کو موبائل پہ لکھ دے نا یو آر لکنگ اسمارٹ، ہاں 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 ہاں، پورے اون میں گھومے گا۔ اقصا نگر ہے نا، اقصا نگر میں ایسا گھومے گا، کم بخت پہلے 3 دن تک نہاتا نہیں تھا، اب دن میں 3 مرتبہ نہاتا ہے۔ کیوں؟ تو کہتا اس نے کہا کہ تو بہت خوبصورت دکھتا۔ ارے میرے پیارو، اگر کسی نے خوبصورت کہا تو ہم اس نے ہماری لائف سٹائل بدل گئی۔ ہمارے نبی وہ نبی تھے، مکے میں چلے، مدینے میں چلے، کوئی کہے نہ کہے، اللہ کہے میں نے تجھ سے بڑھ کر کوئی حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ، اور میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے کیا چہرے کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل
إذا يغشى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب، بولو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو نکلنے والا سورج کہہ دوں، بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دوں، بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دوں، سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے بال اتنے مبارک ہے، اگر تو پھیلا دے دن کی روشنی نظر آئے، سمیٹ لے تو رات کی چاندنی نظر آئے، بولو سبحان اللہ. تو پاؤں بہت مبارک، تو اس سے زیادہ اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی، بہت ہلکا بولے آپ لوگ. مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن. کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ساتھ میں بولو نا ہمارا نبی وہ نبی، بولو ہمارا نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر یوں اشارہ کرے. ارے تیسری مرتبہ ہمارے نبی رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی آنکھ سے دیکھے اور فرمائے میرے نبی اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. کیوں اللہ بتانا چاہتا انسانوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو، جناتوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو. جنگل میں رہنے والے درندے اور چرنے والے چرندے اور اڑنے والے پرندے اور سمندر میں رہنے والی مخلوق، اللہ فرماتے تم سب مصطفیٰ کے غلام ہو. ایک فرشتوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو. اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کروائے اور رات کو سورج کو واپس لائے بتانے کے لیے ایک چاند اور ایک سورج تم بھی مصطفیٰ کے غلام ہو. بولو مصطفیٰ کا دامن. پاؤں مبارک سے بڑھ کر خوبصورت، ہاتھ مبارک سے بڑھ کر چہرہ پسند ہے نبی کا. ہاں یا نا نبی کا چہرہ پسند ہے؟ کس کو پسند ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے ایک دم دل سے بولے گا مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن. ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ. ہاتھ نیچے رکھ کر میرے سوال کا جواب دو. اللہ نے جتنا حسین ہمارے نبی کو بنایا اب وہ ڈھانچہ ہی ختم ہو گیا. اب قیامت آئے گی مگر ایسا حسین کبھی نظر نہیں آئے گا. نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. اچھا ساتھ میں ایمان سے بولنا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ آپ کو چہرہ پسند ہے نبی کا؟ ارے زور سے بلند آواز سے. ہاں صاحب کے چہرے پہ داڑھی؟ جن کے چہرے پر ہے سبحان اللہ، جن کے چہرے پہ نہیں ہے استغفر اللہ. ارے بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. ہمارے کچھ تو مولانا ڈائبٹیز ہو گئی، پریشر ہو گیا، 65 سال کی عمر ہو گئی، پھر بھی اتوار کے دن بڈھا لوکنگ ہینڈسم. چلو میرے پیاروں میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. میں اب اس بات پر آ رہا ہوں کہ 2 کام تو ہو گئے. ایک تو اللہ سے ڈریں گے. کون کون تیار ہے بولو انشاءاللہ. نمبر 2 لو مصطفیٰ کا دامن. میں نے ذرا بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ایسا اب بولے ورنہ اب تک ایسا لگ رہا تھا آپ لوگ گھر میں کتنا ڈرتے کہ باہر بھی ڈرتے. گھر میں ڈرتے تو نہیں نا؟ مولانا وسیم آپ کی شادی ہو گئی؟ میرے جیسا حال تو نہیں آپ کا؟ نہیں مطلب میرا حال خراب ہے؟ آرام سے بول رہے نہیں. وہ تھا نا کوئی میری آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ اچھا آپ تو میرے بچے کی طرح ہے بھائی. میری عمر 51-52 ہو گئی. تیری ثابت تیری بھی 51-52 ہوئی نہیں ہوئی نا؟ ہاں لیکن ایک ہوگا میرے جیسا ہوگا کوئی 51-52 والا شادی کیا. ہاں تو کسی نے اس کو کہا اللہ کا بندہ 52 سال کی عمر میں شادی کرنا تھا تو 25 سال میں کرتا، 22 سال میں کرتا. ارے جوانی تھی 22-25 سال میں شادی کرتا، 52 سال میں کوئی شادی کرتا. تو کہا اصل میں معاملہ یہ کہ ہر سال میں صدقہ کرتا تھا، ہزاروں مصیبتیں دور ہوتی تھی، یہی سال صدقہ کرنا بھول گئے. تمہارا آپ کی کب ہوئی؟ تو اس سال صدقہ کرنا بھول گئے ہوں گے. خیر آپ تھوڑا مسکراؤ
کیونکہ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. پہلا کام بولو اللہ سے ڈریں گے. کون کون تیار ہے؟ بولو انشاءاللہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک تیسری بات بتاؤ میرے پیاروں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور یہاں الحمدللہ مولانا وسیم اور مولانا سعید صاحب نے بتایا یہاں مدرسے کے لیے زمین بھی لینے والے ہیں، تو اس پر تو یہ بات اور فٹ ہو جائے گی اور میرا بھی کام ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے مدینے میں مسجد نبوی، بولو مدینے میں مسجد نبوی، دعا کرو اللہ سب کو وہاں لے جاوے. آمین بولو آمین. یہ سننے جیسی بات ہے. مدینے میں مسجد نبوی وہ زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی بھائی، یہ تو سب ابھی آیا نا، لائٹ بلب ٹیوب لائٹ پنکھے. تو وہ زمانے میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ کھجوروں کی چھالیں لے کر آئے. اب کھجوروں کی بڑی بڑی چھالیں لائی جاتی اور اس کو جلایا جاتا. اب وہ جلتی تھی، اس سے مسجد میں روشنی آتی تھی. اب وہ کھجوروں کی چھالیں کبھی جلے کبھی بوجھے، کبھی جلے کبھی بوجھے. مطلب ایسا ہی ہوتا تھا کہ رات میں مغرب کے وقت میں وہ چھالیں لگا دی جاتی تھی اور اس کو جلا دیا جاتا تھا. کبھی کبھی جلتی تھی، کبھی کبھی بوجھ جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا. لیکن ایک صحابی، نام یاد رکھنا، ان کا نام ہے حضرت تمیم. کیا نام؟ حضرت تمیم. وہ ملک شام گئے اور وہ اپنی تجارت کے واسطے گئے. تو وہاں انہوں نے مارکیٹ میں لالٹین دیکھا. کیسا لالٹین دیکھا؟ نیچے تیل اور اوپر بتی اور اس کو جلاؤ، اس سے روشنی پھیلے. تو وہ 4-5 لالٹین اٹھا لائے اور سیدھے مسجد نبوی میں لا کر رکھ دیا. اب مسجد نبوی کے ایک کونے میں لالٹین رکھا، دوسرے کونے میں رکھا، تیسرے کونے میں رکھا، چوتھے کونے میں رکھا. پوری مسجد نبوی میں لائٹ اجالا ہونے لگا. مغرب کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی. بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. بس مغرب کی اذان جو ہوئی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، جیسے ہمارے نبی نے اپنا مبارک قدم مسجد میں رکھا اور دیکھا کہ اجالا، چاروں طرف لالٹین. ہمارے نبی نے پوچھا کون لے کر آئے؟ تو حضرت تمیم آئے. کہ اللہ کے رسول ملک شام گیا تھا، لے کر آیا اور آپ کے آنے سے پہلے ہی رکھ دیا تاکہ آنے کے ساتھ ہی آپ کا دل خوش ہو جائے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے اللہ کے گھر کو اجالا کر دیا. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس اب کوئی بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح تیرے ساتھ کروا دیتا. تو نے اللہ کے گھر کو اتنا روشن کر دیا، اگر میرے یہاں بیٹی ہوتی تو میں نکاح تیرے ساتھ کرواتا. ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے حضرت نوفل. حضرت وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میری بیٹی آپ کی بیٹی کیا الگ ہے؟ میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے. کہاں؟ کہا میں نے اپنی بیٹی تمیم کے حوالے کر دی، میں نے ان کا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا. حضرت نوفل نے اپنی بیٹی کا نکاح تمیم کے ساتھ کروایا. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں لائٹ. بولو مسجد میں، میں نے ساتھ میں بولو مسجد میں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم لوگ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ مسجدیں کیوں بناتے ہیں ہم لوگ؟ اگر نماز نہیں ہوتی 5 وقت کی تو مسجد بنتی؟ معلوم ہوا مسجد بنانے کا مقصد ہے 5 وقت کی. قرآن میں فرمایا، قرآن میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرما کے مسجد کیوں بنی ہے؟ نماز. تو جب مسجد میں کوئی لائٹ لگائے تو نبی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو جائے تو قسم کھا کر بولو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا وہ نبی کا کتنا چہیتا ہو جائے گا. صرف مسجد میں لائٹ لگایا، حالانکہ مسجد مقصد نہیں ہے. مقصد 5 وقت کی، جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں مسجد عبادت غیر مقصودہ اور نماز عبادت مقصودہ. اصل مسجد بنتی ہے نماز کے لیے. اگر مسجد اور لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. مسجد بنی کس کے لیے؟ اور مسجد میں ایک لائٹ لگ گئی تو نبی راضی ہو گئے. قسم اللہ کی 5 وقت کا نمازی بن جائے اللہ بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی. تو کون کون تیار ہے تیسرے؟ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سارے حالات دور ہو جائیں گے. میں نے کہا نا اچھے دن آئیں گے 3، بس اب میں خلاصہ بتاتا ہوں. اچھے دن آئیں گے، 3 کام کر لو. نمبر 1 اللہ سے ڈرنا. کون کون تیار ہے؟ بولو ڈریں گے انشاءاللہ اللہ سے. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور نمبر 3 نماز کا دامن. سب گھر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ٹینشن سب ختم ہوگا. قسم اللہ کی
اللہ ہی بتا رہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ میرے پیاروں، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیوں موبائل پہ الجھ رہے ہو؟ کیوں اپنے لاک ڈاؤن کے لیے اپنی گاہک کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ حالات ہمارے اوپر آ گئے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا، کچھ دن میں اللہ راستے کھولے گا۔ جو اللہ نے لاک ڈاؤن سے پہلے یا لاک ڈاؤن میں جو برکت نہیں دی، 5 وقت کی نمازوں کی برکت سے اللہ کی قسم اللہ چھپڑ پھاڑ کے روزی عطا کرے گا۔ لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں گے، مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 وقت کی نماز بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی مولانا وسیم صاحب، مولانا سعید صاحب اور یہاں کے ذمہ دار ہمارے یونس بھائی جنہوں نے یہاں کا بیان پورا طے کیا، ان لوگوں نے بتایا کہ بس یہ زمین لینے والے ہیں، تقریباً مشورہ ہو گیا۔ یہ مسجد کے باہر والی زمین، میرے پیاروں، یہ جو زمین ہے نا، یہ بھی مسجد ہی کا کام ہے۔ اگر سے وہاں مدرسہ ہوگا، قرآن پاک کی تعلیم ہوگی، حدیث پاک کی تعلیم ہوگی، کلمے کی تعلیم ہوگی، اسلام کی تعلیم ہوگی، لیکن وہ مسجد ہی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو مدرسہ مسجد کا تعاون کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ تو میں ابھی تو بعد میں جب ایک دم سودا پکا ہوگا تو ہم آئیں گے چندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ آج چندہ وندہ نہیں کرتا، کسی کو دینا ہو تو بہت اچھا، کیونکہ جو پہلا ہاتھ لگے گا آخر تک جتنا ملے گا سارا ثواب اسی کو ملتا جائے گا۔ تو ابھی تو اتنا وقت نہیں کہ میں چندے کی اپیل کروں، لیکن آپ دعا کرو کہ یہاں مدرسے کی زمین سہولت سے لے لی جائے اور اس کے بعد ہمارے پیسوں سے وہ آگے بنے۔ اور میرے پیاروں، یہاں جو بچے آئیں گے اور قرآن پاک پڑھیں گے، ابھی مدرسہ مسجد کے اوپر چلتا ہوگا، پھر مستقل مدرسہ بنے گا، اور آپ کو معلوم ہے ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ علاقے میں زنا بہت ہوتا، اللہ فرماتا ہے یہ علاقے میں چوری بہت ہوتی، یہ علاقے میں دارو بہت پیا جاتا، یہ علاقے میں بیاج اور سود کا پیسہ بہت لیا جاتا، لیکن ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں عذاب بھیجنے والا تھا لیکن بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا۔ تو ہمارے عذاب دور کرنے کا بہت بڑی عمارت قائم ہو رہی ہے۔ تو پہلے بتاؤ کون کون، ابھی میں مانگ نہیں رہا ہوں لیکن بولو کون کون تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ نماز کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کا دامن بھی تھامیں گے، بولو انشاءاللہ، اللہ سے ڈریں گے بھی انشاءاللہ۔ میں ہمارے یونس بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا، بیٹے یونس کا۔ بہت دن سے میں آنا چاہ رہا تھا یہاں ان میں، اس کو بھی بولا، اس نے نہ بول دیا، پھر وہ ہمارے شکیل بھائی کو بولا، اس نے تو منہ پہ نہ بول دیا کہ ابھی آنے وانے کا نہیں یہاں پہ، کیونکہ کہ تم آتے ہو، تمہارے ساتھ میں 8-8 10-10 آدمی آتے، کھانا کون کھلائے گا؟ یہ بیچارہ آگے پیچھے ہو کے مولانا وسیم صاحب سے رابطہ قائم کر کے میرے کو لے کر آیا۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ میں نے بہت کڑوا بولا بھی نہیں، میں بولتے بولتے رک گیا، یہاں آیا ہوں کہ واپس کڑوا بولوں گا، پھر واپس معلوم نہیں کتنے زمانے کے بعد بلائیں گے مولانا سعید صاحب۔ لیکن ایک چیز بہت اچھی لے کر آیا ہوں، آپ سب نے کہ امام کا نام سنا ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بولو سنا؟ ان کا انتقال ہو گیا نا، کسی نے خواب میں دیکھا تو امام شافعی کو پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مغفرت کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا ایک درود پاک پڑھتا تھا، اور امام شافعی نے وہی خواب میں کہا جو درود میں پڑھتا تھا کوئی بھی امتی پڑھے گا، اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنایا، اللہ اس کی بھی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ وہ درود پڑھتے رہنے کا، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو، مولانا وسیم کے پاس کارڈ میں نے دیا ہوں، وہ سب کو دے دیں گے، موبائل میں اس کو فٹ کر لو، یہ سب ادھر ادھر کی چیزیں موبائل سے ہٹاؤ، یہ درود پاک پڑھو، جب آنکھ بند ہوگی انشاءاللہ ہم بعد میں جائیں گے، اس سے پہلے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا انشاءاللہ۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب مل کے دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔